السلام علیکم ناظرین. کسی شخص کی یقیناً ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے. کچھ ایسی برائی ہیں یا کچھ ایسے عمل ہیں جس سے انسان کبھی پیچھا نہیں چھڑا پاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر، ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اصلاح بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن قرآن کی ایک آیت موجود ہے، اور سمن بکمن فہم یعلمون، مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حد تک برے ہو چکے ہوتے ہیں، اس حد تک ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ تو خدا کا خوف ہوتا ہے نہ ہدایت کی پرواہ. تو اللہ میں ابھی کہتا ہے کہ میں تمہارے آنکھوں پہ، کانوں پہ، منہ پہ، سب پہ پردہ لگا دوں گا تاکہ تم اسی راستے پہ چلو اور تباہ ہو. اسی طرح ایک کسی کی فطرت میں جو چیز ہے، اگر اس نے اس کو فطرت کا حصہ بنا لیا ہے، حالانکہ بہت ساری ایسی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے، بہت پرانی چیزیں، لیکن کوئی شخص اگر اپنی فطرت میں وہ ڈال لے تو اس سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے. میں اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بچھو تالاب میں ڈوب رہا تھا اور چیخ رہا تھا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو کیچوا قریب سے گزر رہا تھا، تو اس کو اس کی آواز سنائی دی، آیا اور اس نے کہا کہ یار بچا دو، کسی کی جان بچانی ہے، میں بھی کنارے میں جا رہا ہوں، چلو اس کو بھی لے جاتا ہوں. کہا کہ تم میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. بچھو جو ہے وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی جان بچ رہی تھی. وہ کیچوے کے پیٹھ پر سوار ہو گیا. کیچوا یعنی کنارے کی طرف بڑھنے لگا. ابھی کیچوا کنارے سے دور ہی تھا کہ اس کو اپنے پیٹھ پر بہت زور سے درد محسوس ہوا، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اس بچھو نے تو اس کو ڈنگ مار دیا. تو کیچوا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ شخص جو ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، میں نے اسے بچایا اور میں اس کو اپنی پیٹھ پہ رکھا اور میں اس کو کنارے پہ لے جا رہا ہوں تاکہ اس کی زندگی بچاؤں. یہ مجھے بیچ تالاب میں ڈنگ مار کر مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں ڈوب گیا تو اس نے بھی مرنا ہے. تو اس چیز کو اس نے بچھو سے ڈسکس کیا. بچھو سے کہنے لگا تم کیسی چیز ہو بھائی، تم مر رہے تھے، میں نے تمہیں آواز دی، تو میں آیا اور میں نے تمہیں اپنی پیٹھ پہ سوار کیا. اب میں تمہیں کنارے پہ لے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی بچے، اور تم مجھے اس تالاب کے بیچ میں ڈنگ مار رہے ہو کہ میں تمہارے زہر سے مر جاؤں. تو مرو گے تو تم بھی. تو بچھو کے الفاظ بہت ہی تاریخی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتا، یعنی جو اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے اس سے باز نہیں آ سکتا، چاہے اس کا محسن ہی کیوں نہ ہو. اب میں آتا ہوں اصل واقعے کی طرف. عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے. اس وقت نہ ان کے ساتھ ان کے ورکر ہیں، نہ سپورٹر ہیں، نہ ووٹر ہیں. ووٹر تو چلیں بات کی بات ہے جب الیکشن لڑیں گے. نہ ان کے وہ پہلے قریب ترین بڑے بڑے لیڈرز ہیں، نہ ان کے سیکنڈ لائن آف لیڈر ہے، نہ تھرڈ لائن آف لیڈر ہے. کوئی بھی نہیں ہے. نہ ان کو پاکستان سے باہر مہذب دنیا کی سپورٹ ہے، نہ پاکستان کے اندر مہذب دنیا کی سپورٹ ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، نہ مذہبی رہنماؤں کی سپورٹ ہے، نہ کسی اور کی سپورٹ ہے. اس وقت عمران خان اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند لوگ جو اپنے مفاد کے لیے عمران خان سے جڑے ہیں اور عمران خان سے ابھی بھی اپنی رشتے کو قائم رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ وکلا ہیں چند جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بظاہر تو عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. کہاں ہے کوئی؟ کیونکہ نہ عمران خان نے کسی پہ بھروسہ کیا، نہ عمران خان پہ کسی نے بھروسہ کیا. پرویز خٹک نہیں ہے، اسد عمر نہیں ہے،
آپ کے شام قریشی نہیں ہیں، وہ اظہار صاحب نہیں ہیں، جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں اہم ترین وہ سب فواد چودھری نہیں ہیں، فردوس عاشق، لمبی لائن ہے، تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکے ہیں۔ عمران خان اس وقت کئی اہم ترین کیسز میں انوالو ہیں، کئی اہم ترین ان پر چارجز لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیسز بہت اہم ہیں اور چارجز بھی بہت اہم ہیں۔ بچے ہوئے صرف اس لیے ہیں کہ سہولت کار جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ان کو بچا رہے ہیں۔ اس کے باوجود پہ ان پر سنگین غداری کے مقدمات ہیں، آئین توڑا ہے انہوں نے۔ اس کے باوجود کہ 9 مئی کے بغاوت کے مقدمے میں ان کا نام کئی جگہ نامزد ہو چکا ہے، القادر ٹرسٹ ہو، توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، آئین شکنی ہو، وکیل کا قتل ہو جو بلوچستان میں ہوا، رنگ روڈ ہو، پنجاب کے اندر کرپشنز ہو، بہت سارے اور کیسز میں عمران خان بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، اور ان عدالتوں میں بہت سی عدالتوں میں جا ہی نہیں رہے، بہت سی عدالتوں کو سے ان کو استثناء مل رہی ہے، ضمانت مل رہی ہے، زور، کیونکہ یہ بات ایک بچہ بھی اب سمجھ چکا ہے پاکستان میں کہ عمران خان کا جو اس وقت تحفظ ہے وہ عدالتوں میں ہے، اور عدالتوں کے چند ججز اس کو آؤٹ آف وے جا کے تحفظ دے رہے ہیں، جس کا عمران خان بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان کو سزا دینا دیر کی بات نہیں تھی، لیکن 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو سزا دینے سے پہلے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک طرف طالبان علاقے میں حملہ کر رہے ہیں، پریشر کر رہے ہیں، فوج پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، مار رہے ہیں، تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں، دوسرے عمران خان کے لوگ تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں، اور عمران خان جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کو میڈیا میں جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ GHQ میں حملہ نہ کرتے تو اور کہاں کرتے۔ اور ایک طرف اسرائیل جو تاریخی واقعہ ہے یہ کہ بین گورین جو کہ 1948 کا زمانہ، اس پہلا کریٹر ان کا اسرائیل کا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اور یہ طاقت، یہ یہودی صہیونی طاقت جو اسرائیل ہے، موساد ہے، اس کا مین ٹارگٹ ہے اسلام کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو تباہ کرنا اور پاکستان کو تباہ کرنا۔ عمران خان کی حمایت میں اتر آیا۔ شاید عمران خان یہ سمجھیں کہ یہ حمایت ان کی بہت بڑی حمایت ہے، کیونکہ اسرائیل کی حمایت کا مطلب ہے پیچھے امریکہ کھڑا ہوتا ہے، اور امریکہ سپر پاور ہے۔ شاید ان کے دماغ میں یہ ہو، یا ان کے فطرت میں یہ ہے کہ یہ گھمنڈی، تکبر، فرعونیت ان کے فطرت میں ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مارے جا چکے ہیں، کچلے جا چکے ہیں، جیل سامنے نظر آ رہی ہے، پھانسی گارڈ سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کے عمر قید سامنے نظر آ رہی ہے، بہت کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن فطرت میں گھمنڈی پن، اکڑ، دھمکیاں، فرعونیت موجود ہے، تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اصل واقعہ بتاتا ہوں۔ عمران خان کو GIT میں مدعو کیا گیا۔ یہ GIT 9 مئی کے حوالے سے انکوائری کر رہی ہے، اس میں اور لوگوں کو بھی PTI کے مدعو کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کو، کیونکہ عمران خان نامزد ہیں اس میں، تو ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور عمران خان ایز اے ماسٹر مائنڈ نامزد ہیں۔ GIT نے جب ان کو مدعو کیا، اب آپ سنیے ان کی گفتگو، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ شخص جو کہ اس وقت ایک طرف مافیا مانگ رہا ہے فوج سے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، NRO مانگ رہا ہے موجودہ حکومت سے، ملک سے باہر جانے کی بات کر رہا ہے، اور آرمی چیف سے التجا کر رہا ہے، میسیجز بھجوا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ سے بات چیت کی جائے، لیکن کیونکہ فطرت میں فرعونیت ہے، تکبر ہے، اور یہی تکبر اور فرعونیت نے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آسمان سے زمین پہ دے مارا، اور ایسا زمین پہ دے مارا ہے کہ زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ دیکھ لیجئے حالات کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تکبر، وہ فرعونیت، پھر اللہ میاں کہتا ہے نا کہ جی ہدایت کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان باتوں سے کہ اتنے برے حالات کے باوجود، اور یہ تمام عمل، مافیا مانگنا،
آرمی چیف کو ریکویسٹ کرنا، میڈیا میں کہنا کہ جی مجھ سے بات کر لیں، فلاں کر لیں، بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا سے معافیاں مانگنا، جو بائیڈن سے معافی مانگنا، ان کو ریکویسٹ کرنا، وہاں پہ وفد بھیجنا، اپنے جو امریکہ میں موجود ان کا جو ایک گروہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے فائنینشیل بھی، وہ امریکہ میں جا کر جو ہے وہ امریکہ کے سینیٹرز اور کانگریس مین پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ جتنا پیسہ لے لیں لیکن عمران خان کے فیور میں بیان دے، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی مہذب دنیا، چاہے سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، ایران ہو، ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، ترکی ہو، کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ لیکن پھر بھی اس جی آئی ٹی میں گفتگو کیا، جب جی آئی ٹی والوں نے ان سے سوال کیا کہ جب سوالات شروع کیے تو عمران خان نے جی آئی ٹی کے ممبران کو دھمکی دی، مشتعل ہو گئے، جو بتایا جا رہا ہے کہ مشتعل ہوئے اور دھمکی دی، اور ان کو دھمکی کیا دی کہ میں آ رہا ہوں، میں تم ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ان کو کوئی یہ بتائے کہاں سے آ رہے ہیں، کس جگہ سے آ رہے ہیں، کون ان کو بتا رہا ہے کہ یہ آ رہے ہیں، کس جگہ سے آ رہے ہیں، مجھے بتائیں نا۔ اب تو یہ الیکشن بھی ہار رہے ہیں، دیکھیں بلوچستان میں ہار گئے، کشمیر میں ہار گئے، اور جگہوں سے ہار گئے، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے دماغ، یہ فطرت، یہ تکبر، یہ فرعونیت ابھی تک ہے کہ میں ہوں بس۔ تو جی آئی ٹی کے ممبران نے کہا کہ جی ہم تو اپنا پروفیشنل ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ درست ہو جاؤ، ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں۔ یہ دھمکیاں ہیں جی آئی ٹی کو۔ بتائیے جی، میں جی آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے جی آئی ٹی کے ممبران کو اوپر سے عمران خان دھمکی دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت میں فرعونیت ہے، تکبر ہے، دھمکیاں دینا ہے۔ اس کے بعد جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ پلاننگ تھی یا یہ کوئی حادثہ، ایسی حادثہ تھا، انہوں نے کہا پلاننگ تھی۔ تو پلاننگ تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کینٹونمنٹ، فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ہیں وہ پلاننگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل پلاننگ کا حصہ ہے۔ تو کہنے لگا یہ پلاننگ آپ نے کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کی ہے۔ تو پھر یہ حملہ کیسے ہوا؟ جانے مجھ پر اگر کمانڈر مجھ پہ اٹیک کرے گا تو جی ایچ کیو پہ یہ حملہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، گھمنڈ دیکھیں، تکبر دیکھیں۔ اور پھر بہت ساری ان کے پاس دستاویزات، ثبوت سامنے لائے گئے کہ اس میں تو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی بات آ رہی ہے، آپ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، آپ نے سب کچھ کرایا ہے۔ تو وہاں پر ایک بات کا کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی، میں ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جی آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں، جی آئی ٹی میں سوالات کے جوابات دینے کے بجائے جی آئی ٹی کے ممبران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ اسی لیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، بہت قریبی ان کے ساتھی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی سے پہلے عمران خان کا دماغی علاج ہونا چاہیے۔ یہ ان کا کہنا ہے، میں نام لے سکتا ہوں ان لوگوں کا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جی آئی ٹی یا کسی بھی سلسلے میں جانے سے پہلے ان کا علاج۔ اچھا، حکومت اور ریاست ابھی تک ان کا ٹرائل نہیں کر سکی، ابھی تک ان کو کٹہرے میں نہ لا سکے، ابھی تک ان کو آپ کے سزا نہیں دے سکی۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اٹھا رہے ہیں، 9 مئی اور جولائی آ گیا ہے 14، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو آپ کے لابیسٹ ہے، جہاں یہ پیسہ کر رہے ہیں، جہاں ان کا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، اب تو اسرائیل بھی کھڑا ہو گیا ہے، تو عمران خان کے اوپر ایسا کوئی کیس نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں جس کی انٹرنیشنلی اور پاکستان میں جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں ان کو موقع ملے اور وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ غلط کیس ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے اتنا سالڈ پروف حاصل کیا جا چکا ہے، اور ان سالڈ پروف کو مزید ڈگ آؤٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ انٹرنیشنلی بھی ان کے جو حواری ہیں، دنیا میں لوگ ہیں، ان کے جو اب اسرائیل جیسی ملک ان کے فیور میں آ گیا ہے، تو پاکستان کی ریاست اور حکومت کسی صورت عمران خان کو معاف نہیں کرے گی 9 مئی کے، کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ اور سارے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن جس وقت سزا پہ کھڑا کرے گی اس وقت انٹرنل ان کے سہولت کار جو عدالتوں میں ہیں اور باہر ہیں انگلی تک نہیں اٹھا سکیں گے۔ اتنا سالڈ ان کے کیسز ان کا بن رہا ہے۔ دیر ضرور ہو رہی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے۔ رہی بات، یہ بات بھی اپنی جگہ جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، کتنا صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو انداز ہے
اس حالت میں جہاں پر یہ کھڑے ہیں وہاں جی آئی ٹی کے لوگوں کو دھمکیاں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا دماغی علاج پہلے ہونا چاہیے اور جی آئی ٹی کے پاس انکوائری کے لیے ان کو بعد میں لانا چاہیے۔ فطرت بدل نہیں سکتی۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔